نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرتے، سنتے اور سمجھتے ہیں. اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، ہر سیگمنٹ میں نور قرآن ہوتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید سے متعلق ہی باتیں ہوتی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، قرآن مجید کو کس انداز میں پڑھنا ہے، اس کے اصول کیا ہیں جن کو علم تجوید کہا جاتا ہے، تو علم تجوید کے قواعد کو بھی سمجھنے سیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک اپنے بندوں سے کیا خطاب فرماتا ہے، ان کو ایڈریس فرماتا ہے، ان کو کن کن نعمتوں کے بارے میں بتاتا ہے. تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو باتیں ذکر فرمائی ہیں ان کو بھی ہم اپنے سیگمنٹ میں پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اور کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کوسچن آنسر ہوں گے، یعنی کہ میری طرف سے سوال ہوں گے اور آپ بچوں کی طرف سے کیا ہوں گے، جوابات. اور سوالات و جوابات کے ذریعے ہم ایک مقابلہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان سوالات جوابات کے ذریعے علم دین سیکھنے کی کوشش کریں گے. ہر سوال کے پیچھے ایک بات ہوگی جس کو ہم نے سیکھنا اور سمجھنا ہے. تو اپنے آج کے پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. بچوں کتنا پیارا عمل ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور اس کا نتیجہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا ریوارڈ کیا ہوگا، 1 2 3 نہیں بلکہ کتنی رحمتیں ہوں گی، 10 رحمتیں اللہ پاک نازل فرمائے گا. تو اللہ پاک ہمیں اپنی کامل رحمتوں سے حصہ پانے کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کا پہلا سیگمنٹ قرآن مجید کی تلاوت اور علم تجوید سے متعلق ہوتا ہے. یعنی کہ کڈز مدنی چینل کے ایک قاری صاحب ہوتے ہیں جو ہمیں قرآن مجید کی کسی بھی صورت کی تلاوت کر کے سناتے ہیں. ہم توجہ سے، ادب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے سننے کی سعادت پاتے ہیں، اور پھر ہم تجوید کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، یعنی وہ قواعد، وہ اصول جن کو فالو کر کے ہم قرآن مجید کے الفاظ کی درست ادائیگی کر سکتے ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑھتے ہیں بچوں پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جی، تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کڈز مدنی چل کے کون سے قاری صاحب موجود ہیں. کیسے ہیں قاری صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ کا نام؟ میرا نام ہے انس رضا اتاری. ماشاءاللہ. انس رضا بھائی، آج آپ قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت ہمیں سنائیں گے؟ سورۃ المعون. سورۃ المعون کی. تو بڑھتے ہیں سورہ معون کی تلاوت کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاری صاحب نے سورہ ماعون کی تلاوت کرنے کی سعادت پائی. جن آیات کی تلاوت بچوں ہوئی ہے وہ ہمیں اسکرین پر نظر آ رہی ہے. ٹوٹل 7 آیات ہیں سورہ ماعون کی. یہاں پر آپ دیکھیں ان 7 آیات میں آپ کو بہت سارے کلمات، بہت سارے حروف، ان پر لگے ہوئے بہت سے اعراب بھی نظر آ رہے ہیں. آج میں آپ کے سامنے اعراب کی ایک قسم کا ذکر کروں گا، اور وہ اعراب کی جو قسم ہوتی ہے اس کو پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا. بچوں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آپ کو ایک علامت نظر آتی ہے، ایک شیپ نظر آتی ہے، ایک شکل نظر آتی ہے جو 3 دانت والی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں 3 دندان والی شکل. 3 دندان والی شکل. جیسے کہ یہاں پر مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت مبارکہ میں لام کے اوپر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ زبر بھی نظر آ رہا ہے، اور زبر سے نیچے آپ کو ایک شیپ نظر آ رہی ہے 3 دندان والی. اسی طرح یہاں دیکھیں آپ زال کے اوپر کیا ہے؟ وہی شیپ ہے. ماشاءاللہ. اور کہاں پر ہے؟ یہاں دیکھیں لام پر 3 دندان والی یعنی 3 دانت والی شکل. اس شکل کو، اس شیپ کو کیا کہتے ہیں؟ تو علم تجوید میں اس شیپ کو کہتے ہیں تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تشدید. 3 دندان والی اس شیپ کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید. اچھا جس حرف پر یہ تشدید آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد. کیا کہتے ہیں؟ مشدد. جس حرف پر تشدید ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد. مشدد کا مطلب بچوں کیا ہوتا ہے؟ تشدید والا حرف. کیا مطلب ہوتا ہے؟ تشدید والا حرف. بعض اس کو مشدد پڑھ رہے ہوتے ہیں، مشدد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مشدد. دال کے اوپر زبر. 3 دندان والی اس شیپ کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر بھی یہ تشدید آ جائے اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد. اچھا اب مشدد حرف جو ہے نا اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچوں مشدد حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. کتنی مرتبہ؟ 2. مشدد حرف کی یہ اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ کس طرح؟ توجہ سے سنیں گے. مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ مشدد حرف سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، اور دوسری مرتبہ مشدد حرف کی اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے. اس کو پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں گے. مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ مشدد حرف سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، اور دوسری مرتبہ مشدد حرف کی اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے. جی مثال کے طور پر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں زال کے اوپر تشدید ہے، تو اب یہ زال ہو گیا مشدد. اس زال کو ہم نے 2 مرتبہ پڑھنا ہے. ایک مرتبہ کس طرح؟ زال سے پہلے والا جو حرف ہے، زال سے پہلے کون سا حرف ہے؟ کاف. زال سے پہلے والا حرف کون سا ہے؟ کاف کی حرکت کون سی ہے؟ زبر. صحیح ہے. تو اس مشدد حرف کو یعنی زال کو ایک مرتبہ ہم پڑھیں گے اس کاف کی حرکت یعنی کہ زبر کے ساتھ ملا کر، اور ایک مرتبہ اس زال کی مشدد حرف کی اپنی حرکت یعنی کہ زیر کے ساتھ. تو اب اس کا ہجے کیسے ہوگا؟ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اس طرح پڑھیں گے کاف زال زبر کل زال زیر زی. کتنی مرتبہ ہم نے زال کو پڑھا؟ 2 مرتبہ. ایک مرتبہ زال سے پہلے والے حرف یعنی کہ کاف کی حرکت زبر کے ساتھ، اور ایک مرتبہ زال کی اپنی حرکت یعنی کہ زیر کے ساتھ ذرا رک کر. کاف زال زبر کل زال زیر زی. تو جب ہم اس کا ہجے کرتے ہیں مشدد حرف کا تو اس میں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، مینشن ہو جاتی ہے کہ ہجے میں ہم 2 حرکتوں کو شامل کرتے ہیں. مشدد حرف سے پہلے والی حرکت کو ملا کر، اور پھر مشدد حرف کی اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر ذرا رک کر پڑھتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے اور ان کا درست استعمال کرتے ہوئے قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑھتے ہیں اپنے اس پررحم نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں. بچوں سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدی چل کے ناظرین، سورہ رعد کی فضیلت آج ہم جانیں گے. سورہ رعد میں 6 رکوع ہیں اور اس کی ٹوٹل آیات 43 ہیں. ٹھیک ہے. سورہ رعد کو رعد کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ ہم جانیں گے، اس کا ریزن کیا ہے.
بچوں رعد عربی زبان میں کہتے ہیں بادل کی گرج کو، بادل سے جو آواز آتی ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رعد۔ اور بعض مفسرین علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں پر جو فرشتہ مقرر کیا ہے اس فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ رعد۔ اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ رعد۔ تو دو یہاں پر باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ ایک قول کے مطابق کیا ہے؟ بادل کی گرج کو، بادل کی آواز کو عربی میں رعد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک قول کے مطابق بادلوں پر اللہ نے جو فرشتہ مقرر کیا ہے اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ رعد۔ تو اب سورہ رعد کو رعد کیوں کہتے ہیں؟ چنانچہ علماء کرام نے ذکر کیا کہ اس سورت یعنی کہ سورہ رعد کا یہ نام اس کی آیت نمبر 13 میں ذکر کردہ لفظ الرعد کی نسبت سے رکھا گیا ہے، یعنی کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 13 میں اس لفظ کو ذکر کیا گیا الرعد، تو اسی مناسبت سے اس پوری سورت کا نام ہی کیا ہو گیا؟ سورہ رعد۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ چنانچہ صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے یعنی وہ مرنے کے قریب ہو، تو مستحب ہے یعنی بہتر عمل ہے کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جائے۔ جو بندہ انتقال کرنے والا ہے اس کی روح قبض ہونے والی ہے تو مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کے سامنے کیا کیا جائے؟ سورہ رعد کی تلاوت کی جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف یعنی آسانی کا سبب ہوگی۔ یہ اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ کسی مسلمان کی روح قبض ہو رہی ہے تو اب روح قبض ہونے میں بعض اوقات ٹائم بھی لگتا ہے، بعض اوقات تکلیف بھی ہوتی ہے مرنے والے کو، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے سامنے جب لوگ سورہ رعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے اس مرنے والے مسلمان پر موت کی تکلیف میں بھی کمی آئے گی اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت رکھنے، قرآن مجید کے فوائد کو حاصل کرنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں قرآنی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز منی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور آج ہم اس سیگمنٹ میں بیت المقدس کی تعمیر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ سنیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا مختصر تعارف سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا اور عظیم و شان سلطنت کا حاکم بنایا۔ جنات، انسان، شیاطین، پرندوں سب پر آپ کی حکومت تھی اور سب کی زبانوں کا آپ علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا تھا۔ مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ اس عمارت کے مکمل ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جنات کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل کریں۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب پہنچا، آپ نے دعا کی کہ آپ کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ عمارت کا کام مکمل ہونے تک مصروف رہیں اور وہ علم غیب کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ باطل ہو جائیں۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور عادت کے مطابق نماز کے لیے اپنا عصا یعنی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات اپنے کام میں مصروف رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک کسی حال پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہ ہوا، کیونکہ وہ بار بار دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام لمبی مدت تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک لمبے ٹائم تک جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا پتہ ہی نہ چلا، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کے عصا مبارک یعنی لاٹھی کو کھا لیا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت
जिन्नात को आप अलैहिस्सलाम की वफात का इल्म हुआ, तब जिनों पर यह हकीकत खुल गई कि वो गैब नहीं जानते, क्योंकि अगर वो गैब जानते होते तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात से खबरदार हो जाते और इस जिल्लतो ख्वारी के अजाब में ना रहते। इस वाक़ये का जिक्र करते हुए अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि तअकुलु मिन सअतिही फलम्मा क़र्रा तबय्यनतिल जिन्नु अल्लौ कानू यअलमूनल गैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। तर्जमा, फिर जब हमने सुलेमान पर मौत का हुक्म भेजा तो जिनों को उसकी मौत जमीन की दीमक नहीं बताई जो उसका असा खा रही थी। फिर जब सुलेमान जमीन पर आ रहा तो जिनों पर यह हकीकत खुल गई कि अगर वो गैब जानते होते तो इस जिल्लतो ख्वारी के अजाब में ना रहते। बच्चों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 53 साल की हुई। 13 साल की उम्र शरीफ में आप अलैहिस्सलाम सल्तनत के बादशाह बने और 40 साल तक हुक्मरानी फरमाई। तो बच्चों, आज हमने बैतुल मुक़द्दस की तामीर और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का तज़किरा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ सुना उन बातों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह। आज के सेगमेंट में हमने बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मक़दस दोनों एराब पढ़े जाते हैं। बैतुल मक़दस के हवाले से जाना इसकी तामीर कैसे हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का बयान भी हमने सुना, उनका भी ज़िक्र खैर हुआ। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद के वाक़यात को पढ़ने समझने, इससे नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। किड्स मदी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते अपने इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के चौथे और लास्ट सेगमेंट की तरफ। और आज बच्चों कुछ एक्टिविटी होगी क्वेश्चन आंसर पर मुश्तमिल। मैं सवाल करूँगा, आप क्या देंगे मेरे सवालों के तो सबने नहीं देने, दाएँ बाएँ दोनों तरफ से एक एक बच्चे को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। टीम ए और टीम बी हो जाएगी और फिर 1 बाई 1 वो क्वेश्चन का क्या करेंगे, आंसर करेंगे। बल्कि मैं एक ही सवाल करूंगा, दोनों तरफ से जवाब भी एक ही होगा। किस तरह होगा वो मैं आपको बताता हूं। 2 बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे, 2 सामने रखे हुए बोर्ड के सामने खड़े होंगे, सही है। 2 बोर्ड रखे हैं, नज़र आ रहे हैं आपको, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। उस पर 6 नंबर आपको नज़र आ रहे हैं। मैं 6 क्वेश्चन करूँगा, 6 सवालात करूँगा, सवाल एक ही होगा। दोनों बच्चों ने सुनना होगा, तवज्जो से सुन के समझना होगा। समझने के बाद जहन में सोचना होगा कि सवाल का क्या जवाब हो सकता है। जो जवाब आपको समझ में आए वो आपने तलाश करना है। कहाँ पर? अपने सामने रखी रेड कलर की बास्केट में, ठीक है। टोकरी में बहुत सारे, इन दोनों बास्केट्स में बहुत सारे पेपर्स रखे हैं कलरफुल। उन पेपर्स पर मेरे सवालात के क्या लिखे हुए हैं, जवाब। जो आपको सवाल का जवाब समझ में आ रहा है वो पेपर आपने उठाना है, सिलेक्ट करना है और बोर्ड पर उसको पिन करना है। सवाल नंबर 1 है तो 1 के सामने, 2 है तो 2 के सामने, ठीक है। 6 सवाल होंगे, उसके जवाब होंगे। इस दौरान आपने ना एक दूसरे के बोर्ड को देखना है, ना किसी से पूछने की कोशिश करनी है, खुद मेहनत करनी है। देखेंगे कि कौन आगे बढ़ता है। जब 6 सवाल मुकम्मल हो जाएंगे तो मैं चेक करूंगा कि किसका जवाब किस हद तक दुरुस्त है। आप लोग तैयार हैं जी? तो सेगमेंट का नाम है जवाब ढूंढें। क्या नाम है? जवाब कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी, जवाब ढूंढना है। दाईं जानिब से राइट साइड कौन आना चाहेगा? जी माशाअल्लाह, चारों हाथ खड़े हुए। दूसरे नंबर पर जो मौजूद है, अपना नाम बताएंगे माइक पर। हुज़ैफ़ा नाम है जी हुज़ैफ़ा, हम आपको सेलेक्ट करें तो आप जवाब दे लेंगे? जी। चले पहुंचेंगे, फिर आप माइक रख देंगे और वहां पहुंचेंगे बोर्ड की जानिब। हुज़ैफ़ा के मुकाबले में बाईं जानिब से कौन आना चाहेगा? 2-3 हाथ खड़े हो चुके हैं। पहले नंबर पर जो मौजूद है अपना नाम बताएंगे। साद अली। साद अली और हुज़ैफ़ा, नाम तो अच्छे हैं माशाल्लाह दोनों। आप भी पहुंचेंगे बोर्ड की तरफ। जी, तरीका आपको मैं बता चुका हूं। अब मैं सवाल शुरू कर रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तवज्जो से सुनेंगे बच्चों। पहला सवाल आप दोनों से ये है कि सूरह आराफ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े के अलावा मज़ीद कितने वाक़यात बयान किए गए हैं? सूरह आराफ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े के अलावा कितने वाक़यात को ज़िक्र किया गया है? तादाद बतानी है। दूसरा सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक में कितनी बार आया है? ये अल्लाह पाक के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, इनका ज़िक्र कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है?
تیسرا سوال ہے کیا انبیاء کرام علیہم السلام فرشتوں سے بھی افضل ہیں؟ کیا نبی فرشتوں سے بھی افضل ہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ جی. چوتھا سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں؟ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں؟ پانچواں سوال، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا؟ جی لاسٹ کوشچن، آخری سوال ہے، سورہ احزاب میں کل کتنی آیات ہیں؟ سورہ احزاب کی ٹوٹل آیات کی تعداد بتانی ہے، ڈیجٹ میں تعداد بتانی ہے، کتنی عدد آیات ہیں سورہ احزاب میں؟ جی 6 سوالات کا سلسلہ مکمل ہوا. بڑھتے ہیں جوابات کو چیک کرنے کی جانب. جی تو یہاں پر 6 کے 6 جوابات موجود ہیں، چیک کرتے ہیں ہم. پہلا سوال تھا سورہ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ مزید کتنے واقعات بیان کیے گئے؟ تو مزید 7 واقعات کا بیان ہے. انہوں نے کہا مزید 7 واقعات. ان کا پہلا جواب درست ہے. وہاں بھی چیک کر لیتے. پہلا جواب کیا ہے آپ کا؟ مزید 7 واقعات. ان کا بھی جواب درست ہے. ماشاءاللہ. دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ تو 9 مرتبہ آیا ہے. انہوں نے کہا 9 بار، انہوں نے بھی کہا 9 بار. دونوں کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تیسرا سوال یہ تھا کیا انبیاء کرام علیہم السلام فرشتوں سے بھی افضل ہیں؟ تو جی ہاں، جو نبی ہوتے ہیں وہ فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں. دونوں نے کہا جی ہاں جی ہاں. دونوں کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. دونوں جانب جواب درست ہے. اونچی آواز میں کہنا ہے. پانچواں سوال بچوں یہ تھا کہ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا؟ ان نبی علیہ السلام کا نام ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام. دونوں جانب جواب درست ہے. کوئی غلطی نہیں ہو رہی. چھٹا اور لاسٹ کوشچن یہ تھا کہ سورہ احزاب کی کل کتنی آیات ہیں؟ تو سورہ احزاب کی ٹوٹل آیات ہیں 73. دونوں جانب جواب درست ہے. تو ماشاءاللہ ہارا کوئی بھی نہیں، دونوں آگے بڑھ گئے. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اور اسی سیگمنٹ کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے محبت رکھنے، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی